بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. مائی سیلف وحید احمد. ویلکم ٹو دا لرنر اکیڈمی. ٹوڈے وی ڈسکس اباؤٹ ٹروما اینڈ اسٹریس ریلیٹڈ ڈس آرڈرس. اب جو ٹروما اینڈ اسٹریس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں ان میں ہے کہ جو اسٹریسرز ہوتے ہیں ہمارے لائف کے ایونٹس ہوتے ہیں اور سورسز ہوتے ہیں جو ہمیں پریشر اور اسٹریس کی طرف لیڈ کرتے ہیں ان کو اسٹریسر کہتے ہیں. اور جو اسٹریس رسپانس ہے ہمارا ایکسپیرینس جو کوئی بھی بندہ انڈیویجولی اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے اور اس کو رسپانس کرتا ہے تو وہ اسٹریس رسپانس کہلاتے ہیں. اب جو اسٹریس ہے ایک سبجیکٹو ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی بھی ڈسٹریس یا کوئی انوائرمنٹل پرابلم کے بعد. لائف اسٹریسر جو ہوتے ہیں ان کو انوائرمنٹل پرابلم ٹریگر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو سبجیکٹیو سینس آف اسٹریس ہے وہ اس کو ٹریگر کرتی ہے. ہمارے جو لائف اسٹریسرز ہیں اب وہ ڈیلی ہیسلیس ہیں, ٹریفک جام ہو سکتی ہے, میجر لائف ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں, فنینشیل سیٹ بیکس ہو سکتا ہے, مائگریشن ہو سکتی ہے, ڈیتھ ہو سکتی ہے کسی لو ونس کی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے روزمرہ لائف میں جو ہیں یہ اسٹریسرز ہیں. ہماری خواہشات کا پورا نہ ہونا, ہم کسی بھی چیز کی تمنا کرتے ہیں ہمیں نہیں ملتی, ہم یہ سب جو ہیں یہ لیڈ کرتے ہیں اسٹریسرز کو. اب آگے ہمارے جو انڈیویجولی رسپانس ہوتا ہے اس کے بارے میں ایکسپیرینس جو ہم کرتے ہیں وہ اسٹریس رسپانس ہوتا ہے. آٹونامک نروس سسٹم. اب جو آٹونامک نروس سسٹم ہے اس میں ہوتا ہے کہ یا تو فائٹ کریں یا فلائٹ کریں. اب فار ایگزامپل آپ راستے میں جا رہے ہیں تو آگے کتا بیٹھا ہے تو یا تو آپ اپنا راستہ چینج کر لیں یا اس کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ اس کے آگے یا تو بھاگ جائیں گے یا اس کے پاس سے گزر جائیں گے. اس کے علاوہ آگے سمپیتھیٹک نروس سسٹم اور پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم. اب جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے یہ ڈینجرس سچویشن میں آپ کا جو تھیلومس فرسٹ ایکسائڈس ہے. اب آپ کی جو باڈی لیول ہے یہ بلڈ پریشر ہے مطلب کہ جو خون پمپ کا سسٹم ہے اس کو اپ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے جسم میں سارا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, سوری فار دیٹ, نومے سروس جو فائبرز ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے جسم میں وہ سارا معدنیات آپ کا بلڈ کے ذریعے تھرو پہنچاتا ہے, پاور پہنچاتا ہے تاکہ آپ کو بھاگنے میں مدد ہو. تو یہ سب کچھ اپ کرتا ہے, آپ کا لیول اپ کرتا ہے. آپ کا جو کھانے کا نالی وغیرہ ہوتی ہے اس کو روکتا ہے. اس کے علاوہ سانس کی نالی کو اپ کرتا ہے. اب جو پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم وہ اس کے برعکس ہوتا ہے, وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. کہیں کہ زیادہ اپ ہونے کی وجہ سے ہارٹ بیٹ جو ہے, بلڈ پریشر جو ہے, باڈی پریشر جو ہے, اس سب کو یہ نارمل کرتا ہے. اس کے علاوہ ہے اینڈوکرائن گلینڈس, پیچوٹری اینڈ ایڈرینل گلینڈس. اب یہ جو سیکنڈ برین باڈی پیتھ وے ہے جس میں ارویل ہوتا ہے, ہائپوتھیلمک پیچوٹری ایڈرینل کا ایچ پی ہے جس کو بھی کہتے ہیں. اور یہ جب اسٹریسر فیس کرتے ہیں تو ہائپوتھیلمس جو ہے یہ پیچوٹری گلینڈ کی سائن ہوتا ہے. اس کے جنرل جو فیچرز ہیں ٹراما اور اسٹریس ریلیٹڈ ڈس آرڈر کے وہ یہ ہیں کہ ٹرومیٹک اور اسٹریسفل ایونٹس کو ایکسپوئر کرنا, جو لسٹڈ ایکسپلسٹری ہوتے ہیں کسی بھی ڈائگنوسٹک کرائٹیریا میں. اس کے علاوہ موسٹ پرومیننٹ کلینکل کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسٹرنلائزنگ اینگری اینڈ ایگریسو سمپٹمز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ڈسوسیٹیو سمپٹمز ہوتی ہیں, ڈی ریئلائزیشن ہوتی ہے, ڈسپرسنلائزیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر ٹائپس آف ٹراما اینڈ اسٹریس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز جن میں ہے ری ایکٹیو اٹیچمنٹ ڈس آرڈر, ڈس انیبلیٹڈ سوشل انگیجمنٹ ڈس آرڈر, پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر, ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر. اب ہے آگے ری ایکٹیو اٹیچمنٹ ڈس آرڈر. اب ری ایکٹیو اٹیچمنٹ ڈس آرڈر یہ ہے کہ جو لمیٹیڈ ٹو چائلڈ ہوتا ہے بیجا 5, یہ 5 سال سے پہلے ہوتا ہے. جو بچے ہوتے ہیں ریسیپروکیٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایموشنل سپورٹ جو ہے وہ سیکھ جاتے ہیں. اب اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہ ہے کہ ایک کنسسٹنٹ پیٹرن جو ہوتا ہے امیٹیڈ کا, ایموشنلی وڈران کا بیہیویئر ٹورڈ ایڈلٹ کیئر گیورز مینیفیسٹیڈ. جس کے آگے 2 ہیں. چائلڈ جو ہیں وہ ریئرلی اور مینیملی سیک کمفرٹ وین ڈسٹریسڈ. کچھ بچے تو ہیں جب وہ ڈسٹریس ہوتے ہیں تو وہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں, جو کچھ ہیں وہ کمفرٹ جب فیل کریں تو وہ ڈسٹریس فیل کرتے ہیں. اس کے آگے ہے مینیمل سوشل اینڈ ایموشنل رسپانسو ٹو ادرس. وہ جو ان کا سوشل اور ایموشنل رسپانس ہے دوسروں کو وہ بہت کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ پازیٹیو افیکٹ بہت کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو چائلڈ ہے وہ انسفیشینٹ کیئرس ایویڈینس بائی ایٹ لیسٹ ون آف فالوئنگ, وہ ان تینوں میں سے جب آگے 3 آپشن دیں گے ان میں سے بہت کم جو ہے وہ فالوئنگ کرتا ہے یا اس کو ملتا ہے. جن میں سوشل نیگلیکیشن اور ڈیپریویشن ان دا فارم آف پرزسٹنٹ لیک آف ہیونگ بیسک ایموشنل نیڈس. جب اس کو ایموشنز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو وہ سپورٹ, وہ کمفرٹ زون, وہ اسٹیمولائزیشن وہ نہیں ملتا جو اس کو چاہیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ ریپیٹیڈ چینجز آف پرائمری کیئر گیورس. اس کے علاوہ ریئرنگ ان یوزول سیٹنگز ہوتا ہے. اس کے علاوہ ری ایکٹیو اٹیچمنٹ ڈس آرڈر ہے.
یہ کنٹینیوڈ ہے ابھی. اس کا آگے جو ہے اس میں ہے کہ یہ کرائٹیریا جو ہوتا ہے وہ آٹزم اسپیکٹرم سے میٹ نہیں کرتا. اس کے علاوہ جو ڈسٹربنس ہے یہ 5 ایئرس تک ہوتی ہے, 5 ایئرس سے پہلے تک ہوتی ہے, اور جو چائلڈ ہے ڈیولپمنٹ ایج آف ایٹ لیسٹ 9 منتھ. اس کے علاوہ اسپیسیفائڈ جس میں پرسسٹنٹ ہے, ڈسٹارڈر جو ہے اگر 12 منتھ تک ہو یا اس سے زیادہ ہو تو یہ پرسسٹنس ہو سکتا ہے. آگے ہے ڈسنیبیٹیڈ سوشل انگیجمنٹ ڈس آرڈر. اب جو یہ ڈس آرڈر ہے یہ ری ایکٹیو اٹیچمنٹ ڈس آرڈر کے اپوزٹ ہے. اس میں آگے کرائٹیریا اس کا ہے اے پیٹرن آف بیہیویئر ان وچ اے چائلڈ ایکٹیولی اپروچ اور انٹریکٹ کرتا ہے انفیمیلیئر ایڈلٹ سے جن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں, ان نون پرسن کے ساتھ بھی بہت جلد جو ہے فیملیئر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ریڈیوس ایبسینٹ ریئیکٹنس, اس کے علاوہ اوورلی فیملیئر وربل اور فزیکل بیہیویئر, اس کے علاوہ جو ہے ڈیمنشڈ اور ایبسینٹ چیکنگ بیک کیئر گیور کے ساتھ جو ہے. اس کے علاوہ ولنگنیس ٹو گو آف, جو بھی ان فیملی ایڈلٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کہیں بھی جانے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو چائلڈ ایکسپیرینس کرتا ہے پیٹرن آف انسفیشینٹ انہیبٹ ایویڈنس, جن میں سے سوشل نیگلیکیشن ہے, ریپیٹیڈ چینجز آف پرائمری کیئر گیورز ہیں. اس کے علاوہ جو کرائٹیریا ہے یہ کسی بھی دوسرے ڈس آرڈرز کی وجہ سے نہ ہو, اور اسپیسیفائی ہے پریزسٹنس تب ہوتا ہے جب اس کا 12 منتھ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ پورا ہو جائے. آگے ہے پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پرابلم کے بعد جو ہے بعد میں آنے والا حادثہ اس کو پوسٹ کیونکہ جو اینڈ ٹائم ہے ٹروما اس سے وہ گزر گیا, لیکن اس کے بعد اس کے جو خیالات آ رہے ہیں وہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہلائے گا. اس میں ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس نے ڈائریکٹلی ایکسپیرینس کیا ٹراما ایونٹ کو, اس کے علاوہ وٹنس ہو کسی بھی ایونٹ کا, اس کے علاوہ جو ہے لرننگ دا ٹرومیٹک ایونٹ, اس کے علاوہ جو ہے آکر ٹو اے کلوز فیملی ممبر, کوئی بھی کوئی مسئلہ کسی بھی کلوز فیملی ممبر کو آ سکتا ہے, کسی لو ون کو آ سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہو. اس کے علاوہ ایکسپیرینس رپیٹ اس کا ہو. اس کے علاوہ ایکسٹریملی ایکسپوئر ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو اس کا پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے وہ ہو سکتا ہے. اب ہے انٹروسیولی ری ایکسپیرئنسنگ دا ٹرومیٹک ایونٹ, پہلے اس نے فیس کیا تھا اب اس کو دوبارہ پھر فیس کرنا پڑ گیا, اس کو سامنا ہوا. اوائڈنس آف اسٹیمول ایسوسیٹیڈ ود دا ایونٹ, اس کے علاوہ ادر سائن آف موڈ اینڈ کوگنیٹو چینج آفٹر دا ٹراما, اس کے علاوہ ہے سمٹم آف انکریز رویول ری ایکٹیویٹی. اب جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا اس میں ہوتا ہے کہ ریکرنٹلی انولنٹیئر اینڈ انٹروسیو ڈسٹریسنگ میموری, اس کے علاوہ آگے ہے ڈسوسیٹیو ریئیکشنز, اور اس کے علاوہ ہے انٹینس اور پرولونگڈ سائیکولوجیکل ڈسٹریس, اس کے علاوہ ہے مارکڈ سائیکولوجیکل فزیولوجیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں. آگے ہے جو اوائڈنس آف اور ایفرٹ ٹو اوائڈ ڈسٹریسنگ میموریز تھاٹس, وہ ایسی سوچوں ایسے خیالات ایسے جذبات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے علاوہ اوائڈ ایکسٹرنل ریمائنڈرز, لوگوں سے اس جگہ سے کنورسیشن سے ایکٹیویٹیز سے وہ اوائڈ کرتا ہے. اس کے آگے ہے پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, جو اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اریٹیبل بیہیویئر اور اینگری آؤٹ برسٹ, کسی بھی وقت غصے سے پھٹ پڑنا. اس کے علاوہ سیلف ڈسٹرکٹیو بیہیویئر, اس کے علاوہ ایگزیگریٹو اسٹیٹل رسپانس, اس کے علاوہ پرابلم ود کنسنٹریشن سلیپ ڈسٹربینس. اب یہ سب کچھ جو ہے کسی اور ڈس آرڈر کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو, اور یہ اس حد تک ہو چکا ہو کہ اس کا جو سوشل اور آکوپیشنل لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہو. اس کے علاوہ جو ہے یہ اسپیسیفائی ہوگا ڈسپرسنلائزیشن, ڈی ریئلائزیشن, اور یہ جو ہے ود ڈیلیڈ ایکسپریشن. اس کا جو 6 منتھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یہ کسی بھی ایونٹ کے 6 ماہ بعد بھی رونما ہو سکتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. یہاں تک اگر کوئی کویشچن آپ پوچھ سکتے ہیں.